تو پھر یہ چلتی رہی، یہ چلا آیا، مگر جب بھی بیت بازی ہوتی تھی تو وہ یاد کرتے تھے کہ وہ اختر کو کہاں سے لائیں۔ حالت یہ ہو گئی تھی کہ چٹکی بجاؤ شعر کہہ دیں گے آپ کے لیے، کچھ تو بھی ہو، وہی مصرع تو کچھ نہیں ہے فقط ٹھونس ٹھانس سے۔ اچھا شعر ہوا کرتے تھے، پھر شعر بازی الگ ہوتی تھی، عنوان بازی الگ ہوتی تھی۔ اب شعر بازی ہے، شعر کا جواب شعر سے دیں۔ اتفاق کی بات تھی کہ ایک مرتبہ ایک محترمہ شمع صاحبہ تھیں، اس کو بلا کی شعریات دوستوں میں یہ ہوا صاحب اس سے مقابلہ ہونا چاہیے، اور ہم نے کہا ٹھیک ہے بھائی ان سے مقابلہ کر لیں۔ اب ایک عورت سے مقابلہ کرنا، جیتے کس سے؟ عورت سے، تو بدنامی، ہارے تو بدنامی، مگر اب چونکہ چیلنج تھا قبول کرنا پڑا۔ وہ تھا شعر بازی کا مقابلہ، شعر کا جواب شعر سے دیں۔ خیر وہ انتظار میں تھی، یہاں تو گئی تھی جلدی، مگر جب ہم جا کے بیٹھے تو وہ آئیں مجمع کے اندر، عجیب عجیب قسم کی ادا، سر سے پیر تک غزل ہی غزل تھیں وہ۔ اب ہم نے سوچا کہ ہم بھی ان کو کچھ چونکا دیں، مجمع میں رنگ جمے۔ جیسے انہوں نے اسٹیج پر قدم رکھا، ہم نے کہا بس شمع صاحبہ میں کھڑی رہیں گی، آپ ہٹیں گے نہیں۔ روبدار آواز سے پورا مجمع پلٹ گیا۔ کیا بات ہوئی؟ کیا پہلے ایک شعر سن لیں، استاد کا شعر ہے۔ تو ان سے کہا کہ تمہیں تو سب سے پہلے بزم میں تشریف لانا تھا، تمہیں تو سب سے پہلے بزم میں تشریف لانا تھا، زمانہ کیا کہے گا شمع پروانوں کے بعد آئی۔ واہ 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 واہ، کچھ ہمارے بھی رنگ جمی گیا اس کے اندر۔ خیر صاحب انہوں نے شعر کہا، شعر کا جواب شعر سے دینا۔ محفل میں جلی شمع، محفل میں جلی شمع لو آ گئے پروانے، محفل میں جلی شمع لو آ گئے پروانے، آغاز تو اچھا ہے انجام خدا جانے۔ واہ 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 واہ۔ ہم نے کہا نہیں محترمہ غلط بول رہی ہیں آپ۔ کہا وہ کیا؟ ہم نے کہا آغاز جب اچھا ہے انجام برا کیوں ہو؟ نادان ہے کہتی ہے انجام خدا جانے۔ تو پھر ادھر بھی واہ واہ ہونے لگ گئی۔ اب مقابلہ برابر کا چلا، کچھ دل ہمارا بھی بڑا مجمع کے اندر۔ اس نے شاید پھر ایک مولانا محمد علی جوہر کا شعر پڑھ دیا کہ آندلیب مل کے کریں آہذاریاں، آندلیب مل کے کریں آہذاریاں، تو ہائے گل پکار میں چلاؤں ہائے دل۔ کہ نہیں محترمہ، ہے یوں کہ آؤ اسیر آج یہی مشغلہ سہی، آؤ اسیر آج یہی مشغلہ سہی، ایک روئے اور دوسرا پوچھے کہ کیا ہوا۔ انہوں نے ایک شعر کہا، زہے نصیب تم آئے تمہاری عمر دراز، تمہارا نام لیا تھا ابھی ابھی میں نے کہا ٹھیک کریں، یہ زہے نصیب ہم آئے ہماری عمر دراز، یہ لفظوں سے کھیلنا ہوتا ہے۔ زہے نصیب ہم آئے ہماری عمر دراز، ہمارا نام لیا تھا ابھی ابھی تم نے۔ اس طرح سے ہوتے ہوئے آخری میں انہوں نے زلفیں چہرے پہ بکھیر لیں اور ہاتھ سے الٹ کے انہوں نے ایک شعر کہا غلیب کا کہ پوچھا جو ان سے چاند نکلتا ہے کس طرح، زلفیں ہٹا کے چہرے سے دکھلا دیا کہ یوں۔ واہ واہ صاحب، میں نے کہا لو مسلمان اب سن لیں آپ۔ پوچھا جو ان سے چاند گہن ہوگا کس طرح، پوچھا جو ان سے چاند گہن ہوگا کس طرح، زلفیں گرا کے چہرے پہ دکھلا دیا کہ یوں۔ پوچھا بغیر تیغ کے دو ہوں گے کس طرح، آئینہ رکھ کے سامنے دکھلا دیا کہ یوں۔ پوچھا بغیر آگ جلاتے ہیں کس طرح، دامن پکڑ کے غیر کا دکھلا دیا کہ یوں۔ پوچھا کہ فرق موت میں اور زندگی میں کیا، ڈالی سے پھول توڑ کے دکھلا دیا کہ یوں۔ ہوتے ہوتے یہ ہوگا کہ کچھ شعر ایسے ہو گئے تھے تو وہ محترمہ منہ پھیر کر کے چل دی۔ اختر اندوری مرحوم صاحب اور میرے اور آپ جیسے عام لوگ زبان و بیان کے سلسلے میں جو عقیدت، جو جوش اور جو شوق اپنے دل میں رکھتے ہیں، شاید وہ بھی ادب میں ایک نوعیت کی حصہ داری ہے، اور اس لحاظ سے اختر اندوری مرحوم صاحب انتہائی قابل احترام ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں بلند درجات عطا فرمائے، آمین۔